کی کہ آئین بناؤ. یس. تو پھر وہ بیٹھے اور انہوں نے آئین بنایا اور ایک تاریخی جو اور ایسے ایسے لوگ جو قریب ٹوٹلی ڈائیورجنٹ تھے, ایگزیکٹلی ان کی سیاست میں آپس میں کوئی میل نہیں تھا. اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو, قدآور شخصیات تھے, پروفیسر اس غفور, وقت سیاست میں کوئی نظریہ خان نہیں عبد الولی خان. یس. یہ نہیں تھا آج کی جو سیاست ہو رہی ہے. اس وقت سیاست میں کوئی نظریہ تھا, کوئی شخصیات تھے جو نہ بھی کرتے تھے. لیکن یہاں مساق معیشت کی بات کی گئی, یہاں اکٹھے بیٹھنے کی بات کی گئی, یہاں اے پی سی کی بات کی گئی. خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں آنا. دیکھیں اس وقت جو پاکستان یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے چلا ہے, یہ تو ہم نے آئین کے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں, میں تو آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ شاید اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلیما اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیسے کوئی آئینی راستے سے آئین کو نافذ کر سکے. اور یہ میں آپ کو میں آپ کے پروگرام میں آئین کو ڈھونڈنے کے لیے آئینی راستے, کوئی آئین کو نافذ کرنے کے لیے, کیونکہ آئین ہمارا اسی وقت متحرک ہوتا ہے جب اقتدار خطرے میں ہوتا ہے یا اقتدار کو حاصل کرنا ہوتا ہے. بار بار کہتے ہیں الیکشن کراؤ, 90 دن بالکل ہونے چاہیے الیکشن, سب کچھ ہونا چاہیے اور ڈیموکریٹکلی پروسیس چلنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آئین اس وقت کیوں نہیں ہے ان کے سر پہ گرتا جب یہ لوگ جو مہنگائی کے بوجھ میں مر گئے, جو آپ کی اکانومی کو بٹھا دیا گیا, جو پاکستان 140ویں نمبر پہ چلا گیا کرپشن میں, پرسیپشن انڈیکس میں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحت. اس وقت یہ آئین کہاں تھا؟ جب یہ آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا ہمارا المیہ دیکھیں کہ جو لوگ اس آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں عملی طور پہ, جو پاکستان کو اس نیج پہ لے آ چکے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں جی قربانی دینی ہوگی. تو قربانی کس سے مانگتے ہیں؟ عوام سے. عوام نے تو یہ فیصلے نہیں کیے نا. پاکستان کا آئین کہاں تھا جب پاکستان اکنامک کولیپس کی طرف جا رہا تھا؟ کہاں تھا؟ اب کیونکہ آئین فنکشنل نہیں ہے. کیوں فنکشنل نہیں ہے؟ کیونکہ آئینی جو ادارے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایروڈ کرتے جا رہے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس باصلاحیت لیڈرشپ نہیں ہے. میں سیدھی بات کرتا ہوں, پچھلے چند سالوں میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں نہیں آئی؟ لیکن آپ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں نا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی سیاسی جماعتوں کو نرسری کی لیڈرشپ کی کریڈل نہیں بنایا. اب آپ فرض کیا ابھی آپ الیکشن کرائیں گے آئندہ, میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت سے خوف آ رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے کہ خدا کے واسطے اس سے ہماری جان چھڑاؤ الیکشن سے. یہ جو سارا نظام ہے, کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ آپ ابھی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, دوبارہ ریسائیکل ہوگی یہ لیڈرشپ؟ یہ کیا اس کے مسائل کا حل ڈھونڈے گی؟ کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر, دیکھیں جمہور کے سب سے بڑے دعویٰ دار اپنی جماعتوں میں جمہوریت کیوں نہیں لاتے؟ وہیں سے تو شروع ہونا چاہیے. اچھا 2020 کا دور ہے, چونکہ اکبر بابر صاحب آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چل یہی رہا ہے کہ چکا چوکا ہی چل رہا ہے یا وکٹیں اڑ رہی ہیں. یہ مجھے بتائیے, یہ جیل برو تحریک کا ویسے مشورہ دیا کس نے تھا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ جیل بھرتے بھرتے ایک ٹرک کو بھی نہیں بھر سکے, پولیس کی ایک وین کو. اور یہ وہ دیکھیے بات کیا کرتے ہیں, ایک متھ بنائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, موسٹ پاپولر لیڈر. یعنی عمران خان کے بارے میں یہ متھ بنائی ہوئی ہے کہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے. آئی مین دی ریالٹی ابھی اٹ ول کم, جب بھی الیکشن آئیں گے اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے اور کتنے پانی میں ہے. لیکن یہ متھ ہے. اگر آپ کی اتنے پاپولر تو پورے پاکستان میں اس وقت ہزاروں لوگ ہونے چاہیے تھے جو جیل کے باہر کھڑے ہوتے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ خان غفار خان جب 1931 تک 30,000 جیل میں, اس جب کہ نہ انٹرنیٹ ہے, نہ واٹس ایپ ہے, نہ فیس بک ہے, نہ ٹیلی فون سچ ہے, نہ یہ سیل فون ہے, لیکن ایک کتنا پاورفل ان کی لیڈرشپ اور میسج تھا کہ پورے علاقے میں لوگ ہزاروں کی. آج 80 لوگ کتنے ہیں, 80 لوگ ہیں, 70 لوگ لاہور میں, 77 لاہور سے. نگران وزیر اطلاعات کل ہمیں ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے عامر میر صاحب کہ 77 فرام لاہور اینڈ آئی تھنک 44 یا 43 فرام راول پنڈی. اور ملتان والوں نے کہہ دیا کہ جی اسی اگلے ہفتے آؤں گے, اور کہہ یہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ نہیں پولیس نے گرفتار نہیں کیا. اچھا یہ بتائیے جی, پرویز لائی صاحب صدر بن گئے, آپ آئین بنانے والے ہیں پی ٹی آئی کا, اس میں صدر کا عہدہ اب شامل کیا گیا, پہلے تو نہیں تھا شاید. صدر کا عہدہ انہوں نے بعد میں شامل کیا تھا جب جاوید ہاشمی صاحب پارٹی میں آئے. ٹھیک ہے, اس وقت ان کو ایک مقام دینے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے پھر یہ نیگوشیٹ کیا تو یہ عہدہ تھا, لیکن انڈر دی اوریجنل کانسٹیٹیوشن ایسا کوئی عہدہ نہیں تھا. چیئرمین تھے, وائس چیئرمین, اور پرویز لائی صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ وہی جو عمران خان نے جس طرح ان کو ڈیفائن کیا تھا. مجھے یہ بتائیے
سب سے بڑا عمران خان جس کو کہتا تھا کہ سب سے بڑا وہ ہے، اس کو تقریباً سب سے بڑا عہدہ پارٹی کا دے دیا. اچھا، جو پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بیسیکلی عمران خان کو چیئرمین 2 ٹرم کے لیے رہنا تھا، 3 سال کے 2 ٹرمز. یہ لکھا ہوا تھا. اس کے بعد پھر الیکشن ہونے تھے. اس کے ہاں ظاہر ہے چیئرمین کے الیکشن ہونے چاہیے تھے. بھائی ہم نے تو پارٹی کو ادارہ بنانا تھا نا. ہم تو نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے تھے نا. نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں تھا. اس نے صدارت بھی چھوڑی ہے، پارٹی کی چیئرمینی بھی چھوڑی. لیکن نیلسن منڈیلا تو اب فواد چوہدری صاحب بھی کہتے ہیں میں نیلسن منڈیلا ہوں، شیخ رشید بھی یہی کہتے ہیں، اعظم سواتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، شہباز گل صاحب بھی یہی کہتے ہیں. نام تو اب بھی وہ نیلسن منڈیلا کے لیتے ہیں. لیکن اب سواتی صاحب کا کل میں دیکھ رہا تھا کہ میں تو آیا تھا دیکھنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو، انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا ہے. تو دیکھیے یہ مسخروں والی سیاست کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ابھی انہوں نے پریزیڈنٹ لگایا ہے، ایک تو عمران خان تو ابھی ایبسولوٹلی مونارک ہے. وہ تو پارٹی کے اندر، مطلب ہمارے زمانے میں، اب میں آپ کو کیا قصے سناؤں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوتی تھی، خان صاحب واز فرسٹ امنگس ایکولز. اس کو ہم اپنی جگہ پہ رکھتے تھے اور فیصلے کہاں کدھر سے کدھر کیا سوچتے تھے اور کیا ہوتے تھے، کیونکہ ایک وائبرنٹ لوگ تھے جن کے کوئی اصول تھے، جن کے کوئی بڑا مقصد تھا سیاست میں. اکبر بابا صاحب یہیں سے شروع کرتے